بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے واقعہ شب معراج کی۔ یہ کب اور کیسے پیش آیا؟ ناظرین، یہ وہ دور تھا جسے تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر غموں کا بوجھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین ساتھی، غم گسار رفیقہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ابو طالب جیسا محافظ سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے تحاشا ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا تھا اور مکے کے لوگ دشمنی میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ ایسے وقت میں جب تمام زمینی سہارے ختم ہوتے نظر آ رہے تھے، تب آسمان سے اللہ نے آپ کے لیے مدد پہنچائی، اور یہ وہی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت بخشی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ قرآن مجید میں اس عظیم واقعے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ الفاظ خود اعلان ہیں کہ یہ سفر نہ خواب تھا نہ خیال، بلکہ اللہ کے حکم سے حقیقت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ لفظ ابدا یعنی اپنے بندے کو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ پورا وجود تھا، صرف روح نہیں۔ احادیث صحیحہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ عمل کسی تکلیف کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم سفر کے لیے روحانی اور جسمانی تیاری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مناظر دکھائے جانے تھے جو انسانی طاقت سے ماورا ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب و نورانی سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، وہ سواری جس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر پلک جھپکنے کے وقت سے بھی کم میں طے ہوا۔ راستے میں مقدس مقامات آئے۔ بعض جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تاکہ امت کو ان مقامات کی عظمت کا علم ہو۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حیرت انگیز مناظر آپ کے منتظر تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سب اللہ کے آخری نبی کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ لمحہ اعلان تھا کہ اب قیادت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہے اور آپ ہی تمام انسانیت کے امام ہیں۔ اس کے بعد اصل معراج کا آغاز ہوا۔ آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا نفس عطا کیا گیا تھا۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے محبت، عزت اور نبوت محمدی کی تصدیق کی۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں، اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو جل جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام طے کرنے والے تھے جہاں آج تک کوئی نہ پہنچا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قاب قوسین اور ادنیٰ کا قرب عطا فرمایا، جیسا کہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ اسی عظیم قرب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر نماز فرض فرمائی۔ ابتدا میں 50 نمازیں تھیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار تخفیف کی درخواست کی گئی
حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ اجر 50 ہی کا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت اور اللہ کے فضل کا بے مثال مظہر ہے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت کی نہریں، محل، نعمتیں اور جہنم کی دردناک عذاب۔ بعض لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا پاتے دیکھا گیا تاکہ امت عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح جب قریش کو یہ واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا اور آزمائش کے طور پر مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنے لگے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل درست بیان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تردید فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب حالات حد سے بڑھ جائیں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیسی مدد کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت اور کیا مرتبہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نمازیں محض عبادت نہیں، مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو وہ عزت دیتا ہے جو عقل سے بالا تر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ شب معراج کا مختصر سا واقعہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو چینل پہ اس کی مکمل ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔